میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تو اس نے میری بچی پہ تیل پھینکا ہے، آگ لگائی ہے۔ فوراً چیخ کی آواز آئی ہے نا، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو میں ادھر ہی باہر گر پڑا تھا۔ مجھے نہ آسمان نظر آیا نہ زمین نظر آئی ہے۔ پونے گھنٹے تک میری بیٹی ادھر تڑپتی رہی ہے۔ گاڑی میں ہی میری بیٹی نے ہی یہ بیان دیا ہے، خرم کو معافی نہیں دینی، یہ ظلم میرے ساتھ خرم نے ہی کیا ہے۔ ایک ہی بچی تھی، بڑی دیر بعد اللہ نے دی تھی، اور بہت اچھی بچی تھی، پورا گاؤں اس کی گواہی دے گا، بہت اچھی بچی تھی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور امید نو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس وقت ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں آج سے کچھ دن پہلے 18 سالہ لڑکی کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا۔ اصل کہانی کیا تھی؟ کیوں جلایا گیا؟ وہ درندہ صفت انسان کون تھا؟ یہ والدین میرے ساتھ موجود ہیں، اس جانب ان کی والدہ موجود ہیں، دوسری جانب ان کے والد موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا تھی، کیسے جلایا گیا۔ بہت غلط ہوا، ہمارے معاشرے میں درندوں کی کمی نہیں ہے، ہمارا معاشرہ درندوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ کس دن کا واقعہ تھا؟ آپ کہاں تھیں؟ آپ کے خاوند کہاں تھے؟ کس دن کا واقعہ؟ وہ واقعہ ذرا بتائیے۔ اتوار کا دن تھا، 23 تاریخ تھی۔ ہم گئے مکلاوا لینے گئے تھے، پاپا اس کا گھر میں تھا، ادھر گئے ہیں تے فون چلا گیا، وہ جل گئی ہے تے واقعی بھی یہ رشتہ انہوں دیتا ہے، استے دیاں حرکتاں نہیں سی بات ٹھیک ہے۔ رشتہ کسے دیا ہوا؟ خرم شہزاد کو، تے اس کی حرکتیں نہیں ٹھیک تھی تے ماموں جدوں آندا سی ہاتھ جوڑدا سی، مینوں میں نہیں دینا رشتہ، بس وہ گلا نوٹ کردا رہا۔ وہ باہر پتہ نہیں کی انہیں ذہن سوچیا، موقع ہی تلاش کردا رہا کدوں کوئی ملے کلے بھی اس طرح کس طرح میں کر سکنا حرکت۔ بس نال ہی اسی مکلاوا لین گیا تے پچھوں نے اے کام پا دیتا، میں تے گھر نہیں سکدے، پاپا ہی گھر سن تے درندے نال اسی کوئی فرق نہیں پایا، وڈا بیٹا ہی سمجھیا سی، بیٹے نے سانو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ہی بچی تھی اور بڑی دیر بعد اللہ نے دی تھی، اور بہت اچھی بچی تھی، پورا گاؤں اس کی گواہی دے گا، بہت اچھی بچی تھی، باہر نہیں نکلنا، انہیں کوئی ایسی حرکت نہیں تھی، بی بچی میں کوئی حرکت ہوتی۔ ناظرین، یہ ان کی والدہ تھیں، یہ اس دن گئی ہوئی تھی شادی پہ مقلاوا لینے کے لیے، تو ان کے والد گھر میں موجود تھے جس دن یہ واقعہ پیش آیا۔ 18 سالہ کرن کو جو ہے وہ زندہ جلایا۔ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور یقین جانیے ہم قانونی اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں۔ اور یا بچی مل جائے یا موت آ جائے یا یہ درندے کو پھانسی مل جائے، ہمیں انصاف دعا دے۔ آپ کے آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میرے بیٹے یہ اس بچی کی والدہ اپیل کر رہی ہیں، انصاف کی اپیل کر رہی ہیں کہ ہمیں اس لڑکے کو پھانسی دلائی جائے، اس نے ہمارا گھر برباد کیا ہے، اس کے گھر میں بھی سکون نہیں ہونا چاہیے۔ والد موجود ہیں جی، ان سے جانتے ہیں اس دن اصل کیا واقعہ تھا، آپ گھر موجود تھے، کس وقت وہ آیا، آپ کا جو ہے ماضی کا داماد ہونے والا وہ کس وقت گھر آیا، اور کیسے جو ہے اس نے آپ کو علم میں نہیں تھا، یا پہلے ماضی میں اس نے کوئی کوشش کی ہو؟ نہیں، میرے تو ایسا کام سوچ میں بھی نہیں تھا، میں نے تو اس کو بیٹے کا رتبہ دیا تھا، بیٹا بنایا تھا، تو بس اس کے چال چلن میں نے جب دیکھے نا بچیوں کے ساتھ، میں نے خود بھی دیکھا، مجھے اچھا نہیں لگا، تو میں نے پھر اس کو جواب دیا۔ یہ 2 ماہ کی پہلے کی بات ہے، جواب دیا، پھر اس کے بنوائی، انہوں نے میرا منتلا کیا، میں نے پھر سوچا سمجھا، پھر اس کی حرکت نہ ٹھیک ہوئی، میں نے نہ کیا، میں کہ یہ بندہ نہیں بن سکتا۔ بس وہ میرے بھتیجے کی شادی تھی، تو بچی کے درمیان اور اس کے درمیان پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے، اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اس نے موقع بال دیکھا، میں اپنے کمرے میں تھا، سویا ہوا تھا، تو اس نے میری بچی پہ تیل پھینکا ہے، آگ لگائی ہے۔ جب فوراً چیخ کی آواز آئی ہے نا، میں فوراً گیا ہوں، میرا بیٹا بھی باہر کھیل رہا تھا، وہ پانی پینے کے لیے اندر ہے، اس نے بھی شور ڈالا ہے۔ جب میں نے دروازے کو کھولا ہے، میرا بھی ہاتھ جل گیا تھا۔ جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے تو جلتی ہوئی میری بیٹی وہ باہر سین تک گئی ہے، جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو میں ادھر ہی باہر گر پڑا تھا۔ مجھے نہ آسمان نظر آیا نہ زمین نظر آئی ہے۔ پونے گھنٹے تک میری بیٹی ادھر تڑپتی رہی ہے، محلوں والے نے آن کے اوپر چادر ڈالی ہے، 4 پہ پلٹایا، ایمبولینس۔ اور اس دوران وہ فرار ہو چکا تھا؟ فرار ہو گیا تھا، جب وہ ادھر اپنا رش پڑا نا تو فرار ہو گیا تھا۔ جب میں ادھر ہی تھا، میرے بھی ذہن میں یہ ہے کہ آگ کمرے کو لگ گئی ہے، شاید کوئی سپارنگ ہو گئی ہے، میرے ذہن میں پھر بھی نہیں تھا۔ پھر ایمبولینس آئی ہے، اس میں لٹایا میری بیٹی کو، اور اس کا تایا تھا، چاچا تھا، 2 تائے تھے، گاڑی میں ہی میری بیٹی نے ہی یہ بیان دیا ہے۔ بیٹی میری نے کہا کہ تایا جی خرم کو معافی نہیں دینی، یہ ظلم میرے ساتھ خرم نے ہی کیا ہے، اور خرم کو معافی نہیں دینی۔ جب میں ہاسپٹل گیا ہوں، میری بیٹی نے مجھے یہی کہا کہ پاپا یہ اپنے ہاتھوں سے نا میرے منہ میں پانی ڈالو، ساری سوجن ہو گئی تھی، 2 ڈھکن میں نے اپنی بیٹی کے منہ میں پانی ڈالا ہے، اور میری بیٹی بھی نے مجھے ہی یہ بیان دیا ہے کہ پاپا جی خرم کو معافی نہیں دینی،
یہ میرے ساتھ ظلم کیا خرم نے. میری طرف دیکھ کے تمام عبرت حاصل کر لیں کہ جس کو میں نے بیٹا بنایا مشیرہ کا بیٹا تھا وہ درندہ نکلا. ایسے انسان کو تو سرعام پھانسی ہونی چاہیے تاکہ دوسرے بھی لوگ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا کتنا عرصہ پہلے آپ نے رشتہ طے کیا؟ بیٹی کی عمر کتنی تھی؟ اس لڑکے کی عمر بیٹی کتنی؟ کی عمر تھی 18 سال، لڑکے کی تھی 27 سال. میں نے تو آپ بھائی کو اپنی مشیرہ کو دیکھا ہے. میں نے اپنی مشیرہ کو بھی مشیرہ نہیں بنایا تھا، میں نے اس کو بھی اپنی بیٹی ہی بنایا تھا. کیونکہ مشیرہ جو ہوتی نا بیٹی ہیں تو بار میری تو اس کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ اچھی تربیت میں ان کو دیتا، پر پوری فیملی معافی دینے کے قابل نہیں ہے. پوری فیملی اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ فیملی کا بھی کردار ہے اس میں؟ فیملی کا بہت زیادہ ہے. کیونکہ انہوں نے میں اپنے بیٹے کو سمجھاتا اکسایا؟ تھا، میں ان لوگوں کو سمجھاتا تھا پر وہ آگے سے بات کو رفع دفع کر لیتے. بچہ سمجھ گئے ایسے ہوئیں گے ایسے ہوئیں گے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، پر وہ اینڈ یہ ہوا کہ میری بیٹی قبر کو چلی گئی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان کی جانب سے کوئی بیان آیا ہو، اس فیملی کی جانب سے صلح صلاحی کی کوشش کی ہو یا انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہو، ان کی جانب سے کوئی ایسی بات؟ نہیں، دباؤ تو انہوں نے نہیں ڈالا، پر انہوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میری بھتیجی ہے، میں خود بیٹے کو پکڑاؤں. وہ خود تمام وہ تالے لگا کے گاؤں سے دوسرے گاؤں بھاگ گئے. قصور انہوں نے ایسا سمجھا کہ جیسے ہم نے تو پکڑا ہی نہیں جانا. اسی دن وہ ان کے بیٹے تینوں ہی ریسٹ ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ تو 3 بھائی قابو آئے ہیں نا، پوری فیملی کو معافی دینے کے قابل نہیں ہے. پوری فیملی کا جو ہے اس میں بھرپور کردار ہے. فیملی کا اچھا قانونی اداروں سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ وہ تو کام اچھا کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہمارے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں، اچھا تعاون کر رہے ہیں. تو ہمیں بس وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، اور جیل چلیں گے ہیں اور جیل میں بھی اس کو کڑی سے کڑی سزا ہو. کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ان کی والدہ کی جانب بڑھتے ہیں جی. میری پھولوں جیسی بچی تھی. یہ وہ درندہ ہے، بالکل وہ درندہ. جتنا ہم نے اس کو پیار دیا نا، کوئی اور انسان ہوتا نا تو وہ ہمارے پاؤں دو دو کے پیچھے. آپ نے اپنی بیٹی کو آنکھوں سے دیکھا آخری دفعہ؟ کیا حالت تھی؟ کیا میں ہاسپٹل ادھر اسی پہنچ آیا، ادھر یہ پہنچ گئے نے. تے میری بیٹی نے کہا ماما جی میری بات سنیں. میرا حوصلہ نہیں پکڑ کے سب لوگ مجھے ادھر لگائے. کہتی ماما میرے منہ میں پانی ڈال دو، پانی ڈال. کیا میں کہوں آپ کو ماما، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا. آپ کبھی ادھر ہوتی تو مجھے دیکھتی کیا کیا کیا. آپ ادھر ہوتی تو مجھے دیکھتی، پھر میں بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد بچی کے پاس مجھے نہیں لے کے گئے. مجھے اپنا ہی نہیں پتا، وہ بیڈ پہ لٹا دیا. میں جیسے بندہ پتھر ہو جاتا ہے ایسے ہو گئی. انہوں نے ڈاکٹروں نے ہی ہوش دلائی مجھے، اس کو رلاؤ اس کو رلاؤ. 3-4 گھنٹے بعد تھوڑی جی میں ہوش آئی، پھر میں رونے لگی. پھر بے ہوش ہو جاواں، پھر رونے لگتی تھی، پھر بے ہوش ہو جانا. ناظرین کہانی آپ نے ملاحظہ کی. والدین غم سے نڈھال ہیں، پورا گھر اس وقت سوگ کی ایک علامت بنا ہوا ہے. ابھی بھی وہ کمرہ جہاں اس بچی کو جلایا گیا ابھی بھی وہ اسی حالت میں موجود ہے. اس میں جانے کو ان کا دل نہیں کرتا. زیادہ تر وہ وقت بھی وہاں گزارتی تھی. لیکن والدہ ابھی بھی انصاف کی اپیل کر رہی ہیں، اور پولیس تعاون کر رہی ہے، قانونی ادارے تعاون کر رہے ہیں، لیکن صرف والدہ کے منہ میں ایک ہی لفظ ہے کہ انہیں یہ اس لڑکے کو، اس درندے کو پھانسی پہ کہ پھندے پہ چڑھا ہوا دیکھنا چاہتی میری ہیں. بچی بیان دے کے گئی ہے، جو بھی جاتا تھا ایسے ہاتھ جوڑتی تھی، چاچو اس کو نہیں چھوڑنا، پاپا اس کو نہیں چھوڑنا، ماما اس کو نہیں چھوڑنا، آنٹی اس کو. جو بھی ماموں گئے، جو بھی گئے، پولیس والے گئے، ہاتھ ہی جوڑ، اس کو نہیں چھوڑنا. اس کے بیان بھی ہے ہمارے پاس، پولیس کے پاس بیان بھی ہے جی اس کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ویڈیو میں وہ بیان ضرور چلائیں. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ کے حوالے.